وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج سورہ مزمل کی آیت نمبر 19 کا مطالعہ، اور آج کا موضوع، کیا ہم نے صرف ذات الہی کو اپنی منزل بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. سامعین کرام، سورہ مزمل آیت نمبر 19. لفظی ترجمہ: ان ھذہ تذکرۃ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. سامعین کرام، ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اپنے لیے جب میں یہ بات کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بڑے مرتبے سے بڑا مرتبہ دینا چاہتا ہے اور اس کو اپنا تقرب دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنی ملاقات کے شرف سے مشرف کرنا چاہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس آ جائے، میری ملاقات کرے اور میرا دیدار کرے. اچھا، یہ سارا یہ دنیا کی یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا سجائی ہے یا جو کائنات بنائی ہے، کائنات تو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اگر ہم اس دھوکے میں رہیں کہ ہم تو ہماری پیدائش کا مقصد تو دنیا ہے، دنیا ہی میں ہم نے رہنا ہے اور دنیا ہی ہمارے اصل فائدے اور نقصان کی جگہ ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی اگر انسان کو لگ جائے، یہ بات نوٹ کر لیں، تو اس کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا.
نقصان میں ہوگا یہ۔ فائدے میں صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، اور منزل کے راستے پر یہ لوگ لگ گئے، یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے۔ تمام پیغمبران کرام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں ایک نمونہ گواہ نمونہ بنا کے بھجوایا ہے، اور جو تمہاری بات مان لے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، جو نہیں مانے گا اس کے لیے بدخبری ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہو، روشن چراغ ہو، سراج منیرہ۔ تو بہرحال ہم تو دین کے جو معاملات ہوتے ہیں تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے دنیا پہ ٹھوکر کھا لی ہے اور دنیا ہی کے اوپر گر پڑے ہیں، یعنی دنیا ہی کو ہم اپنا معبود، مقصود اور مطلوب بنا کے جی رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس کا نقصان میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خود اس کا نقصان بھگتنا ہوگا۔ انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا کے اگر زندگی گزارے تو یقیناً پھر وہ ایک بغاوت کی زندگی ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزارے تو پھر وہ ایک بغاوت کی زندگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے عداوت کی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے مقصد سے عداوت کی زندگی ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سے عداوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے۔ ہم اس وقت بالفعل جو ہیں اللہ تعالیٰ سے لڑائی میں مصروف ہیں۔ لڑائی کیا؟ ہم عملی طور پہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے میں تو اس مقصد کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، تجھے اپنی منزل قرار دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ ہم زبان سے تو ایسا نہیں کہتے، لیکن عملی طور پہ ہم ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، بہرحال جو بھی ہیں آپ کو سوچنا چاہیے۔ لیکن میں عام لوگوں کا ایک رویہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے، یہ اپنے آپ سے غافل ہے۔ آج کا انسان اپنے آپ سے غافل ہے، اور یہ غافل رہنا چاہتا ہے۔ اس پر زور دے کے، یعنی اس پر میں آپ زور دے کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ غفلت کی نیند سے جاگنا نہیں چاہتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا، یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، خالص سچا بندہ بننا نہیں چاہتا، یہ اپنے رسول کا سچا امتی بھی بننا نہیں چاہتا آج کا انسان اور مسلمان۔ یہ بات میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس میں آپ کو سوچنا ہوگا کہ آیا ہے ایسا کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جو آج کی آیت ہے وہ اس تمام جو سورہ مزمل ہے اس کے مضامین کا لب لباب ہے۔ تمام سورت یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ تمام ابھی تک جو مضمون گزرا ہے نا سامعین کرام، یہ اس کا نچوڑ ہے۔ اور ایک اور بات بھی جو گزری بھی ہے وہ بھی میں آپ کو یاد دلاتے چلوں کہ اس میں یعنی ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھجوایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے، اے لوگوں، اے پاکستان کے لوگوں، اے دنیا کے مسلمانوں، آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسول تمہارے پاس بھجوایا ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کافۃ للناس سے ساری دنیا کے لیے ہیں، لیکن خاص طور پر تو وہ ہمارے رسول ہیں۔ باقی لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ تو اپنے انکار کا نتیجہ بھگتیں گے۔ ہم تو رسول اللہ سے انکار تو نہیں کرتے، یعنی قولاً انکار نہیں کرتے، عملاً تو ہم انکار کر چکے ہیں، اور اپنے زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے رسول کو کہ اے رسول، تیری دعوت کو سچے طور پر سچے دل سے میں نے قبول نہیں کرنا،
اور اپنے مقصد زندگی پر بھی میں نے نہیں سوچنا، اپنے آپ کو بھی میں نے نہیں پہچاننا کہ میں کون ہوں، اپنی منزل کو بھی میں نہیں پہچاننا چاہتا، کیونکہ میں تو دنیا کو منزل بنا چکا ہوں۔ اب میری زندگی، میری موت یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے تقریباً ہر شخص یہ اپنے زبان حال سے یہ بات پکار کے کہہ رہا ہے کہ میرا تو مقصود، محبوب، مطلوب صرف دنیا ہے۔ اب دنیا کو میں نے ترجیح دینی ہے آخرت کی زندگی پہ۔ آپ دیکھیں جب حق اور سچ اور جھوٹ کی جنگ ہوتی ہے ہماری زندگی میں، عام طور پہ ہوتی رہتی ہے، تو ہم جھوٹ کو مان لیتے ہیں، سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے، مجھ سے اور آپ سے، کہ بھئی دیکھو رسول تو آ گیا ہے، جیسے کہ رسول آیا تھا فرعون کے پاس، فعصا فرعون الرسول، بس فرعون نے تو اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ ہم بھی ایک نافرمان قوم ہیں۔ میں بڑی عاجزی سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو سنیں کہ ہم بھی ایک نافرمان قوم ہیں، ہم فرما بردار قوم نہیں۔ ہمارا سر تو خواہشات نفس کے سامنے جھکا ہوا ہے، جو مرضی آئے ہم کریں گے اور جس طرح مرضی آئے ہم زندگی گزاریں گے، یہ زبان حال سے ہم پکار کی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام، ہمیں اس کو سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم کھڑے میں ہیں رسول کی نافرمانی کی پوسٹ پہ۔ ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہے کہ ہم نے رسول کا کلام نہ سننا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ ان کی دعوت میں نے قبول کرنی ہے، نہ وہ جو قرآن لائے ہیں اس کو میں نے اپنا ضابطۂ حیات نہیں بنانا۔ یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ پھر زبان سے جو مرضی آئے کہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعصا فرعون الرسول، رسول کی نافرمانی کی فرعون نے، فأخذناہ اخذا وبیلا، لیکن میں نے اس کو بڑی سخت پکڑ سے پکڑ لیا، بڑی سختی کے ساتھ اس کو پکڑ لیا۔ فأخذناہ اخذا وبیلا، آج مسلمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت پکڑ سے پکڑا ہوا ہے۔ سامعین کرام، آپ کو میں یہ عرض کر دوں، آپ نہ سمجھے میں مومن ہوں۔ مومن اس وقت دنیا میں مومنوں کی جماعت نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کھلے طور پہ اور واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اس میں جذباتیت کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ میں جذباتیت میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں، نہیں۔ آج مسلمانوں کی، مومنوں کی کوئی جماعت اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ یہ صرف یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ جس طرح کہ ایک یہودی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ یہودی کہلاتا ہے اور وہ بھی اپنے مذہب پر سوچتا نہیں ہے، جس طرح کہ ایک قادیانی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ قادیانی ہو جاتا ہے اور وہ بھی اپنے مذہب پر نہیں سوچتا، جس طرح ایک عیسائی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے عیسائی بنتا ہے، اسی طرح ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں لیکن کبھی ہم نے اسلام پر سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کا مطالبہ کیا ہے، اسلام کی دعوت کیا ہے۔ اس بات کو ہم سمجھنے کے لیے نہ ہم نے سمجھا ہے، نہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تیار کیا ہے ہم نے، یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، یعنی قرآن کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے، اسلام کی دعوت کو، رسول کی دعوت کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کریں۔ بہرحال اس کا انجام کیا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، بالفعل اس وقت مسلمان قوم جو ہے وہ رسول اللہ کی نافرمان ہے۔ رسول کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس طرح کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ تقلید ہے،
یہ بنا سوچے سمجھے تکلیف ہے۔ نمازیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں ہمارے ماں باپ بھی اور ہم بھی، روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں بنا کسی سمجھے اور سوچے، وہ بھی اور ہم بھی، حج اور عمرہ کرتے چلے آ رہے ہیں وہ بھی اور ہم بھی۔ 2 حج کر لیتے ہیں تو الحاج ہو جاتے ہیں، الحاج، اور تختی کو پہلے سے لکھوا لیتے ہیں کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں اور وہ خیرات ہے، چلو حاجی صاحب کو مبارکباد دینے اور ان سے اپنے لیے دعا کروا لو۔ تو بہرحال یہ ایسی صورتحال ہے جو کہ ناگفتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا تذکرہ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم اپنی بیماریوں کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، آیت نمبر 19، وہ اس تمام جو مضمون گزر گیا ہے اس کا لب لباب اور نچوڑ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ان ھذہ تذکرہ، آج کا سبق کیا ہے کہ ان ھذہ تذکرۃ، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑے، یعنی اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اب دیکھیں اس آیت کی روشنی میں اگر ہم اپنے کردار کو دیکھتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ ہم اللہ کے راستے پر چل نہیں رہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہم دنیا ہماری منزل ہے اور دنیا داری کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، دنیا ہماری منزل ہے اور ہم لوگ دنیا داری کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو لیکن جس راستے کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، یا جس منزل کو ہم نے اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، اور جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، ایک بات نوٹ کر لیں، اس میں یقینی ہماری تباہی ہے اور نقصان ہے، کیونکہ جو دنیا کے راستے پر چلا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کو استعمال کرنا چھوڑ دیں یا دنیا کو برتنا چھوڑ دیں، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس نے دنیا کو مقصد حیات بنا لیا، آج عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارا مقصد حیات دنیا ہے، ظاہر ہے، باطن کو تو ہم بھلا چکے ہیں، باطن کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اس پر گفتگو کرنے کی یا بحث کرنے کی یا اس کو سمجھنے کی، کیونکہ ظاہر ہی ہمارے سامنے سب کچھ ہے، ظاہر ہی کے ہم فالوورز ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ظاہر کے فالوورز لوگ ہیں، اور جو باطن ہے، جو رسول ہے، جو اللہ ہے، اس کے فالوورز جو ہیں وہ کم ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ گلہ خود کیا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو بہرحال اس آیت نمبر 19 جو کہ ایک مرکزی آیت ہے اس سورت کی، اس میں دیکھیں ہمیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں مباحث کیا ہیں، اس کے موضوعات کیا ہیں، قرآن کی حیثیت اس میں بیان کی گئی ہے، رسول کی آمد کا مقصد اس میں بیان کیا گیا ہے، انسان کو اس آیت میں انسان کو اپنی منزل کا پتہ چلتا ہے اور منزل کے راستے کا پتہ چلتا ہے، یہ سارے اس آیت کے مباحث ہیں سامعین کرام۔ تو دیکھیں، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چل پڑے، رب کی طرف۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اب فمن شاء، پس جو چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے، میں آپ کو یعنی آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان دنیا میں آپ ایک جگہ، یہ نہیں میں آپ دنیاوی منازل کا بات کر رہا ہوں، کوئی مثال کے طور پہ ہوائی اڈے پہ، یہ بس سٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہے، بس سٹینڈ پہ، اور مختلف لوگ مختلف نعرے لگا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں مردان میں رہتا ہوں، اور مردان کے بس سٹینڈ پہ تو کوئی کہتا ہے کہ پنڈی کا نعرہ کوئی لگا رہا ہے، کوئی لاہور نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کہتا ہے پشاور پشاور پشاور، کوئی کہتا ہے
نوشیرہ، کوئی کہتا ہے رسال پور، کوئی کہتا ہے سوات، کوئی کہتا ہے ثوابی. اس طرح ہوتے ہیں نا، مختلف منازل کی طرف بس اسٹینڈ سے گاڑیاں جاتی ہیں، اور ہر ڈرائیور جو ہے یا کیلنڈر اس کا، وہ اپنے گاڑی کی منزل کا نام لے رہا ہے. اگر دیکھیں، میں آپ کو آسانی سے اور بالکل آہستگی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر مثال کے طور پہ آپ نے جہاں جانا ہے اس کی گاڑی میں آپ بیٹھیں گے، آپ کے یعنی ایک تو آپ یہ ہے کہ یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ بس اسٹینڈ پہ جو مسافر ہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی منزل نہیں ہے. ایک بات یعنی ہر سواری جو ہے اس کے ذہن میں اپنی منزل کا کلیئر ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹھوک بجا کے جو سواری ہے جہاں جانا چاہتی ہے، تو اب وہ خوب سوچ سمجھ کے اپنی جو منزل ہے اس طرف جانے کا جو بس ہے یا فلائنگ کوچ ہے یا جو بھی ہے اس کا انتخاب کرے گی، اس کو ڈھونڈے گی کہ بھئی مثال کے طور پہ میں لاہور جانا چاہتا ہوں، لاہور کی بسیں کہاں کھڑی ہیں بس سٹینڈ میں، لاہور کا سٹینڈ کہاں پہ ہے یا پشاور کا سٹینڈ کہاں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی منزل لاہور ہے اور آپ پشاور کی بس میں بیٹھ جائیں. نو، ایسا نہیں ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو بھی معلوم. تو جب ایک مسافر یہاں اتنا ہوشیار ہے کہ وہ جو منزل ہے اس کی اسی کی گاڑی میں بیٹھے گا، پرائی گاڑی میں یا جو بیگانی منزل ہے اس کی گاڑی میں تو کوئی نہیں بیٹھے گا. آج ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم پیغمبر کی کشتی میں سوار ہو جائیں، اور چونکہ وہ ہمیں لے جائے گی اللہ کی طرف. پیغمبر جو گاڑی ہمیں پیش کر رہے ہیں اس میں ہم بیٹھ جائیں. پیغمبر ہمیں دعوت بھی دے رہے ہیں اور ہمیں کہتا ہے کہ تم کہہ دو اللہ اللہ، کہ میری منزل اللہ ہے، میری منزل اللہ ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے. پیغمبر ہمیں اپنے رب کی طرف دعوت بھی دے رہا ہے اور بلا بھی رہا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، بلا بھی رہا ہے. لیکن اب آئے یعنی اصل صورت ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم سب لوگ سوار ہیں دنیا کی گاڑی میں، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کی کشتی میں سوار ہو گئے. جو لوگ سب کر رہے ہیں، ایک عام بات ہے کہ بھئی جو لوگ جس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں تم بھی گزارو، جو لوگوں کی منزل ہے تم بھی وہی منزل بنا لو. ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے اگر ہم غلط روش اختیار کر لیں گے، اگر زمانے کی روش کے خلاف چلیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور ناک کٹ جائے گی ہماری. ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اس معاشرے کو کیا منہ دکھائیں گے. معاشرے نے تو اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، یہ بات بالکل آپ اس پہ تسلی کر لیں. معاشرے نے اپنا رخ جو ہے وہ اللہ سے منہ موڑ کے دنیا کی طرف ہم نے رخ کر لیا ہے. عام طور پہ ہم دنیا کے لذائذ کے طالب ہیں، لذت دنیا سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، سیر سپاٹے کرنا چاہتے ہیں، کھابے کھانا چاہتے ہیں، کپڑے نئے کپڑے، اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اچھے مکانات میں رہنا چاہتے ہیں، اور اچھے کاروبار کے طالب ہیں. بہت سے پیسے آئیں، اچھا رہن ہو، اچھا صحن ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا پہننا ہو، یہ ہم سب اسی کے دل دادا ہیں. اور پھر انہی کے لیے، دنیا ہی کے لیے ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں. دنیا کو منزل بنا کے، دنیا کی طرف رخ کر کے، اللہ سے رخ اپنا پھیر کے ہم نے ظاہر کو اپنی منزل بنا لیا ہے. تو جب ایسی بات ہے تو یہ مسئلہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ نے تو ہمیں ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں باطنی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اے لوگو، دنیا تمہارے لیے ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے
یعنی باطن کے لیے، یعنی اپنے لیے بنایا ہے کہ تم اللہ کی طرف رخ پھیر کے اللہ کے راستے پر چل پڑو۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اسلام۔ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے، قرآن اسلام کی وضاحت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر فرار دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ہماری دوڑ ظاہر کی طرف ہے، اس بات پہ ذرا آپ خوب غور کیجئے۔ ظاہر ہی ہماری منزل ہے اور ظاہری کے راستے پر ہم دوڑ رہے ہیں۔ ظاہری کامیابی کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے کہ ہم ظاہر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ظاہری خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے، یہ ایک گمراہ معاشرہ ہے۔ ہم گمراہ لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں۔ ہم ایک یعنی دھوکہ کھانے والی قوم ہے۔ اس مسلمان من حیث الامت، اس کو ایک بہت بڑا دھوکہ لگ گیا ہے جس کو ظاہر کا دھوکہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دھوکے میں نہ ڈالنے کے لیے ظاہری دنیا۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دھوکے میں نہ ڈالنے کے لیے دھوکے باز۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ہم نے اس باتوں پر سوچنا ہوگا۔ دیکھیں قرآن کی آیات جب بھی آپ سنیں اس پر پھر غور و فکر کریں۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو اس پر وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک نصیحت ہے۔ پیغمبر کی دعوت یہ ایک نصیحت ہے، پیغمبر کا بلانا یہ ایک نصیحت ہے۔ اب اس میں زور زبردستی کی کوئی بات نہیں، زور زبردستی کوئی بھی نہیں ہے۔ بس جس کا جی چاہے، فمن شاء، جو جس کا جی چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اپنا لے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، In the name of God, the gracious, the merciful. ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ This is a reminder, so whoever wills, let him take a path to his Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔